بسم اللہ الرحمن الرحیم. کب تک کے پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتھیانی، پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین، موجودہ سیاسی منظرنامہ انتہائی غیر یقینی ہے. ایک طرف سیاسی کشیدگی ہے اور دوسری طرف معاشی بحران نے تاجر برادری اور عام آدمی کی کمر توڑ دی ہے. ہم پوچھتے ہیں کہ معاشی استحکام اور سیاسی تحمل کا یہ انتظار کب تک رہے گا؟ ہمارے ملک کی معیشت کی ڈور کب تک سیاسی انتشار کے ہاتھوں میں رہے گی؟ ہمارا کاروبار، ہماری زندگی کی امیدیں اس دباؤ میں کب تک چلے گی؟ ہم کب تک صرف کرسی کی سیاست دیکھیں گے؟ کب تک عام آدمی کو مہنگائی کی قیمت ادا کرنی پڑے گی؟ اور کب تک کاروباری نظام حکومت کی غیر یقینی پالیسیوں کے ہاتھوں میں رہے گا؟ آج کا سوال براہ راست سیاسی اور معاشی قیادت سے ہے. آپ کی پالیسیاں ملک کی معاشی نظام کو کب تک سہارا دیں گی؟ ہمارے ساتھ موجود ہے وہ دو اہم شخصیات جو کسی تعارف کی محتاج نہیں. ایک کا تعلق تاجر برادری سے ہے اور وہ تاجر جنہوں نے وہ تمام زندگی کے اندر وہ تمام نشیب و فراز دیکھے، وہ تمام اتار چڑھاؤ دیکھا، وہ تمام حالات دیکھے، وہ تمام سارے ایسے معاملات دیکھے جس کے اوپر سچ ان کے منہ سے اگلتا ہے اور ہمیشہ سچ کی بات کرتے ہیں اور ہمیشہ تاجروں کی ایک بہت بڑی تاجر کی نمائندگی کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما آل کراچی تاجر اتحاد کے چیئرمین جناب عتیق میر صاحب، انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے دوسرے مہمان ہیں اور انہوں نے مرکزی مسلم لیگ بنائی ہے اور اس کا کیا مقصد ہے اور وہ کیا کیا کام اس وقت کر رہی ہے اور ان کے ذہنوں کے اندر کیا خیال ہے اور اس پاکستان کو کس طریقے سے وہ استحکام بخشنے کے اندر اپنا اہم ترین کردار ادا کرے گی. ہمارے ساتھ تشریف فرما وائس پریزیڈنٹ مرکزی مسلم لیگ کراچی جناب شہباز عبدالجبار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. عتیق میر صاحب، اس سے پہلے کہ ہم سیاست کے اس اتار چڑھاؤ کی طرف جائیں اور ہم اگر یہ بات کریں مارکیٹ کے حوالے سے، کیونکہ میرا بھی تعلق تھوڑا سا مارکیٹ سے ہے، کاروباری حوالے سے بھی ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کاروبار کے حوالے سے اب تک وہ استحکام نہیں آ رہا. ہم یہی ویٹنسی کر رہے کافی عرصے سے، 2 سال سے 4 سال سے، کہ شاید اب کچھ بہتری آئے، اب شاید کچھ بہتری آئے. تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ہم نے بہت اس پہ غور کیا. بہت سے ساتھی ہمارے مل بیٹھتے ہیں، یہ مارکیٹوں میں سناٹے کیوں ختم نہیں ہوتے؟ یہ مندی کے ساتھ بازاری، اس کا تسلسل رکنے کیوں نہیں پا رہا؟ نتیجہ جو یہ نکلا کہ دیکھیں، یہ جو سرمایہ کار ہے یہ دریاؤں کی طرح ہے. دریا میں پانی جب بہتا ہے تو ندی، نالے، جوہر، تالاب سیراب ہوتے ہیں، کھیتوں میں پانی جاتا ہے اور فصل اگتی ہے. یہ معیشت ہے، یہ تجارت ہے. اس وقت پاکستان سے سرمایہ نکالنے کا جو رجحان ہے وہ تھم نہیں پا رہا ہے. حکومت نے بہت دروازے بند کیے کہ کسی طرح یہ جو سرمایہ کی منتقلی اس کو روکا جا سکے، لیکن جو دیگر راستے ہیں منفی مثبت. آپ کہہ رہے ہیں حکومت نے، میں آپ کو تھوڑا سا یہاں روک رہا ہوں کہ حکومت نے بہت ساری چیزوں کے اوپر نظر ثانی کی، بہت ساری چیزیں، لیکن یہ تو اتنے کوالیفائڈ ہیں اور ہمیشہ حکومتوں میں رہے ہیں، ان کے پاس تو ساری پالیسیاں ہیں، ان کے تو ماسٹر مائنڈ لوگ اس کے اندر موجود ہیں، خاص طور پہ اسحاق ڈار صاحب جو پورا معیشت کو سنبھالنے والے. دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ آپ بھی تجارت کرتے ہیں. میں آپ کو اس کا ایک مثال ایک دیتا ہوں. جیسے آپ کی مارکیٹ میں لوگ مندی سے اور مارکیٹ کی گرتی ہوئی جو تجارتی حیثیت سے گھبرا کے دکانیں بیچنا شروع کر دیں، تو کیا کوئی اس نیت سے دکان خریدے گا کہ اس کو یہ کاروبار کرنا ہے؟ بالکل اسی طرح دنیا بھر کے جو بڑے سرمایہ کار ہیں جن کے بارے میں بار بار حکمران کہتے ہیں، ہم بحرین گئے تھے، ہم فلاں ملک گئے تھے، ہم سعودیہ سے $7 ارب کی سرمایہ کاری، فلاں ملک سے، کوئی بھی نہیں آیا. وہ دیکھ رہے ہیں، وہ مشاہدہ کرتے ہیں. آپ کیا کہہ رہے تھے؟ بڑی بنیادی مشاہدے کرنے کے بعد ان کی ہمت نہیں ہوتی کہ جب یہاں کے لوگ یہاں سے نکل رہے ہیں تو پھر یہاں تو سرمایہ لگانے کا فائدہ نہیں ہے. دیکھیں، کتنی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں
جن کی ایک لمبی تفصیل ہے وہ ملک چھوڑ گئی ہیں. آپ یہ کار مینوفیکچررز کا حال دیکھیں, بہت ساری دیگر ادارے تھے, آج وہ کوچ کر رہے ہیں اور دیگر پر تول رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ اس حالت میں کہ جبکہ بیرون ملک سے آنے والے سرمایہ کار یا صنعت کار یہاں سے کوچ کر رہے ہوں تو مزید لوگ ان کی ہمت کیسے بندھے گی پاکستان میں سرمایہ کاری کریں؟ تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو یہیں یہ سوال چھوڑتے ہوئے جا رہا ہوں کہ یہ سب جو دکھایا جا رہا ہے, جو منظرنامہ سب جھوٹ ہے, سب غلط ہے. یہ اتنی بڑی بات دیکھیں یہ حکومت جھوٹ کے سہارے چل رہی ہے, عوام کو الجھا کے رکھا ہوا ہے. 16ویں ترمیم, 17ویں ترمیم, اس کے بعد جی تا حیات استثنا, پھر اس کے بعد نوٹیفیکیشن رک گیا, جاری ہو گیا, آج ہو گیا. عوام کو الجھا کے رکھا ہوا ہے. انہیں اندازہ ہی نہیں اس کے اثرات معیشت پر کتنے بدترین ہیں. یہ مارکیٹوں کا اس تباہ کن حالت پہ آنا, اس کی وجہ, سب سے بڑی وجہ یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے, جو حکومت کی, جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ویژن نہیں ہے کہ مقامی معیشت کو بہتر کریں, ان کی توجہ بھی نہیں ہے. یہ کس کے کام پہ لگے ہیں سمجھ سے بالا تر ہے. کبھی یہ اسرائیل کے لیے نکل جاتے ہیں, کبھی یہ ٹرمپ کی پہلو میں چلے جاتے ہیں, کبھی ٹرکی چلے جاتے ہیں, کبھی. میں حیران ہوں کہ اپنا گھر جل رہا ہے, یہ وہاں لینے کیا جاتے ہیں اور لاتے کیا ہیں. چلیے کچھ کمپنی آ گئی, کچھ سرمایہ کار آ گئے تو بھی کچھ غنیمت ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. یہ سبب ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو بے تحاشا لوگ یہاں سے کوچ کرنے کے لیے پر تول رہے ہیں, جیسے باغ اجڑتا ہے تو پرندے اڑ جاتے ہیں, اسی طرح پاکستان میں بھی معاشی اجاڑ کے بعد انگنت لوگ بے روزگار ہو کر وہ بیرون ملک منتقل ہو چکے, اور کروڑوں لوگ, لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ یہ نیت رکھتے ہیں, یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ کسی طریقے سے پنجرے کا دروازہ کھل جائے اور ہم بھی بیرون ملک چلے جائیں. جیسے کسی نے کہا نا کہ اگر آج چند ممالک اگر ویزی پالیسی کو آسان کر دیں تو 47 سے بڑی نقل مکانی ہو جائے اس ملک سے. نہیں یہ تو بہت بڑی بات کریں, اس پہ بات کرتے. اچھا شہباز صاحب, آپ کی طرف آتے کہ مرکزی مسلم لیگ یہ کیوں بنانے کا خیال آیا اور کب آپ نے بنائی, اور کیا آپ کا ایم, کیا منشور اور کیا ساری چیزیں ہیں اس کے بارے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سلیم صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کے اس قیمتی پروگرام میں مدعو کرنے کا, اور پھر اس کے بعد آپ کے سوال کی ابتدا یقینی طور پر اغراض و مقاصد کے ساتھ کہ ہم میدان عمل میں موجود کیوں ہیں. سلیم صاحب مجھ سے یہ سوال بیشتر مرتبہ کیا گیا کہ آپ نے مرکزی مسلم لیگ کیوں بنائی, تو ہم تو سیدھی سی بات کرتے ہیں اور بہت سادہ سی بات کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے. اور وہ بات یہ ہے کہ آپ آج پاکستان کی معیشت دیکھ لیں, آج آپ پاکستان کے حالات دیکھ لیں, آج آپ پاکستان کا امن و امان دیکھ لیں, آج آپ پاکستان کے گلی چوک چوراہے دیکھ لیں, آج آپ پاکستان کی سڑکیں دیکھ لیں. ابھی جو میرے محترم بات کر رہے تھے ایکسٹینشنز, آئینی ترامیم, یعنی کہ قانونی جتنے بھی تقاضے ہیں آپ ان کو دیکھ لیں. آپ کو کیا یہ حکومتیں یا یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ کامیاب دکھائی دیتی ہیں؟ نہیں دکھائی دیتی. آج جو پاکستان سے اتنا بڑا فلو جو ہے وہ باہر جا رہا ہے, تو آپ مجھے بتائیں کیا یہ سیاسی جماعتیں ملک سنبھال رہی ہیں؟ نہیں سنبھال پا رہی ہیں, ناکام ہو گئی ہیں. تو ایسی ناکامی کی صورت میں ایک جماعت کے وجود میں آنا بہت زیادہ ضروری تھا, لیکن ان بنیادوں کے اوپر جن بنیادوں کے اوپر مسلم لیگ 1906 کے اندر 30 دسمبر 1906 میں مسلم لیگ, آل انڈیا مسلم لیگ وجود میں آئی تھی. اور وجود میں آنے کے بعد اس نے جو کام کیا تھا وہ شعور اور آگاہی کا کیا تھا, اور شعور و آگاہی کے کام کے ساتھ انہوں نے لوگوں کو ایک کلمے کے نظریے کے نیچے جمع کیا تھا, اور جمع کرنے کے بعد جو ہے نا پھر وہ تبدیلی رونما ہوئی تھی کہ جس تبدیلی کو دنیا نے دیکھا تھا, پوری کی پوری دنیا آج بھی اس تبدیلی کی گواہ ہے. تو بالکل اسی مسلم لیگ کی اللہ کے فضل سے یہ بنیاد ہے, اور ہم نے اسی کا رینیول یہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اور اس کا بہت بڑا ثبوت یہ ہے کہ آنے والے 30 دسمبر کو آپ ہمارا یوم تاسیس بھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے, مرکزی مسلم لیگ اپنا یوم تاسیس بھی 30 دسمبر کو رکھتی ہے 1906 کی مرکزی مسلم لیگ کے توسط سے. تو ہمارا تو وجود میں آنے کا مقصد صرف اور صرف اتنا سا ہے. دیکھیں آپ نیا گھر بناتے ہیں, نیا کاروبار کرتے ہیں, نئے کپڑے لیتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سابقہ چیزیں وہ ناکام ہو چکی ہیں, وہ پرانی ہو چکی ہیں, وہ پھٹی پرانی ہیں, اب وہ قابل استعمال نہیں رہی.
تو مرکزی مسلم لیگ کے وجود میں آنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جتنی بھی موجودہ سیاسی جماعتیں ہیں وہ ناکام ہو چکی ہیں. آپ آج جب میں آپ کے پاس آ رہا تھا تو ایک بہت ہی المناک واقعہ وہ دوبارہ پیش آیا. کشمیر روڈ پر ایک ٹینکر نے ایک نوجوان کو کچل دیا. آپ پچھلا ابراہیم والا واقعہ لے لیں تو وہ گٹر کا ڈھکن کیسے ٹوٹا وہ فوٹیج آپ کے سامنے آ چکی ہے. میئر صاحب نے معافی مانگ لی, ٹھیک ہے, آپ اس کے وہ ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا کہ معافی مانگ لی, لیکن سوال ہے نا سر, اتنا پریشر بلڈ ہونے کے بعد کیوں معافی تو دل سے مانگتے نا, پریشر سے کیوں مانگی؟ ٹھیک ہے, تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں, یہ حالات ہمیں بتاتے ہیں. اچھا, پھر مرکزی مسلم لیگ کا ایک خاصا رہا ہے سر, ہم نے کبھی بھی بیانیے کی یا رولا پانے کی, وہ جو ایک ہمارے زبان میں ایک جملہ کہا جاتا ہے, ہم نے کبھی بھی اس کی سیاست نہیں کی, ہم نے پروپیگنڈا کی سیاست نہیں کی, ہم نے سیاست کی عمل کی. ٹھیک ہے, اگر ہم نے مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا تو اس کی فوری بات ہم نے سستے سبزی بازار لگائیں کہ عوام کو سستی چیزیں جو ہے وہ مہیا کی جانی چاہیے. اگر ہم نے عوام کے اوپر جو ہے وہ ٹینکر کے خلاف احتجاج کیا تو اس کے فوری بعد جو ہے بائک والوں کے لیے شعور اور آگاہی کی مہم چلائی, ان کو سائیڈ مرر دیے, ان کو فری ہیلمٹس ہم نے تقسیم کیے. ہماری تو کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم عملی میدان کے اندر مسلسل کام کرنے والے بنیں, اور مسلسل کام کرنے والے, عمل کرنے والے لوگوں کی آج بہت زیادہ ضرورت ہے, بہت زیادہ کمی ہے. اور اس کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے مرکزی مسلم لیگ کا وجود جو ہے نا وہ مارز آیا. اس میں آخری بات کرنا چاہوں گا سر, ہم ایک سادے سے منشور کی, اگر منشور کی بات کریں گے تو ہمارا 30 نکاتی منشور ہے, بہت لمبا, بہت چیزیں, لیکن اس میں اگر بات کریں گے, اگر اس کو میں ایک لائن میں بیان کرنا چاہوں سر, مرکزی مسلم لیگ وجود میں آئی ہے اتحاد قائم کرنے کے لیے, اتفاق قائم کرنے کے لیے. ہماری سیاسی پارٹیوں نے ہمیں بہت توڑ لیا, بہت انتشار پھیلا لیا, بہت آپس میں لڑا لیا. ٹھیک ہے, ایک شہر والا دوسرے سے لڑتا ہے, ایک نسل والا دوسرے سے لڑتا ہے, ایک زبان والا دوسرے سے لڑتا ہے. ہم نے ان سب کو ختم کرنا ہے. مرکزی مسلم لیگ کا یہ اندیہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اتحاد اور اتفاق کی وہ فضا قائم کریں گے جو آل انڈیا مسلم لیگ نے 1906 میں کی تھی, اور اس کے بعد پاکستان بنا تھا. دوبارہ وہی فضا قائم کریں گے تو پاکستان بچے گا, ورنہ پنجرہ کھلتا چلا جائے گا, پنچھی اڑتے چلے جائیں گے. شہباز بھائی, میں نے آپ کو بالکل ہی ڈسٹرب اس لیے نہیں کیا کہ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ کی تمام باتیں ہمارے پاس آ جائے تاکہ پھر ہم اس کے اندر, کیونکہ بات کا تسلسل نہ ٹوٹے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہر شخص جو نیا آتا ہے وہ یہی کہتا ہوا آتا ہے کہ ہم جو ہے یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. تو کیا سیاسی پارٹیاں آپ ان سے مطمئن نظر نہیں آ رہے جو دوسری سیاسی پارٹیاں؟ سر, ایک بہت بڑا فرق میں یہاں بیان کرنا چاہوں گا. مرکزی مسلم لیگ بالکل بھی یہ نہیں کہتی کہ ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. ہم نے الیکشن لڑے, ہم نے اپنے نمائندے کھڑے کیے, ہم نے کہیں بھی کھڑے ہو کر یہ وعدہ نہیں کیا ہم یہ کریں گے, ہم یہ کریں گے, یہ کریں گے. ہمارا وعدہ صرف ایک تھا کہ جو عوام کا حق ہوگا وہ 100% عوام تک پہنچائیں گے. بس اتنی سی بات ہے ہماری. صرف کرسیاں ضروری ہے, کرسی لے کے ہی کام کیا جائے؟ سر, میں وہی فرق بیان کرنے لگا ہوں آپ کو کہ یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم کرسی لے کر جو ہے نا عوام کی خدمت کریں. یہ جو فرق ہے نا کہ ہم سابقہ سیاسی جماعتوں سے مطمئن نہیں ہیں اور ہم پھر میدان میں اتریں, اس کا فرق بہت بڑا یہ ہے کہ وہ بیانیے کی جماعت ہیں, ہم کام کی جماعت ہیں. میں آپ کو خدمت کے بے تحاشا کام بیان کر سکتا ہوں سیلاب کے اندر. آپ سیلاب میں بات کر لیں, ابھی جو سیلاب آیا پنجاب, پورا کا پورا جنوبی پنجاب کے حالات آپ کے سامنے, آپ اٹھا لیں نیوز, آپ اٹھا لیں وہاں کے گراؤنڈ, آپ اٹھا لیں لوگوں کے بیانیاں, آپ لوگوں کی رائے لے لیں کہ وہاں پر سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر ریسکیو کا کام. سر 1122 جو حکومت کی کشتی ہے وہ ڈوبتی تھی, ہم بچاتے تھے. سب سے زیادہ رضاکار ہم نے ان کو دیے تھے. تو ہم تو یہ بات ہی نہیں کرتے کہ ہم اقتدار اور اختیار دیں گے تو ہم کام کریں گے, ہم تو کام کر رہے ہیں. اور ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی آپ ہماری زبان نہ دیکھیں, آپ ہمارا کردار دیکھیں, آپ ہمارا کام دیکھیں. ٹھیک ہے, ہم بالکل بھی سر اس چیز کے ساتھ میدان میں نہیں. ابھی تک میں نے ایک بھی بات آپ کے سامنے یہ نہیں کی ہم یہ کر دیں گے, نہیں. میں وہ بات کروں گا جو ہم کر رہے ہیں. آپ کو مرکزی مسلم لیگ وہ اسٹیج بناتی ہوئی دکھائی دے گی جہاں پہ تمام پارٹیز ایک ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں تاکہ اتحاد اور اتفاق قائم کیا جا سکے. اگر ایسا ہی ہو تو بہت اچھی بات ہے. ناظرین, یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. ایک مرتبہ پھر کب تک کے اس پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتیانی اسی پیار اسی محبت کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہے. عتیق میر صاحب, مرکزی مسلم لیگ ایک اور سیاسی پارٹی اس میدان کے اندر آ گئی. پہلے اس کی بات کر کے پھر ہم تاجروں کی بھی بات کرتے ہیں اور پھر آپ سے بھی سوالات کرتے ہیں کہ تاجر برادری صرف اور صرف اپنا ہی رونا روتی ہے اور ہمیشہ دوسروں کے اوپر ہی نکتہ چینی کرتی ہے, اپنا بھی تو وہ دیکھے کیا کر رہی ہیں کیا نہیں کر رہی. پہلے مرکزی مسلم لیگ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, یہ سیاسی
یہ پارٹی آئی ہے تو اس سے کیا امیدیں لگائی جا سکتی ہے؟ دیکھیے جس طرح انہوں نے اپنے مقاصد کو بیان کیا تو اس کے پیش نظر تو میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ان کا ایک اچھا آغاز ہے، کیونکہ وہ نیت اگر نیک ہو تو منزل بھی آسان ہوتی ہے. لیکن اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے سامنے جو اسٹیپنگ ہونی چاہیے، آپ کو کہاں سے شروع کرنا چاہیے. اس وقت ہم دین سے دور ہو چکے. جب تک دین کی رہنمائی میں قوم آگے نہیں بڑھے گی، جس طرح انہوں نے بات کہی کہ اس وقت کوئی بھی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جس سے ہم یہ امید رکھیں کہ یہ قوم کو موجودہ مشکلات سے نکال پائے گی. تو ہم نے کچھ بنیادی نکات کو سامنے رکھ کے ایک جماعت تشکیل دی. اس بنیادی نکات میں دین کے نکات رکھیں، راستہ کھل جائے گا، راستہ مل جائے گا. اس وقت ہم روایتی طریقے سے جو لوگ سیاست کر رہے ہیں، اور بلکہ میں تو سمجھتا ہوں یہ سیاسی جماعتوں کو دھیرے دھیرے ایک قوت سرکس کے دڑبوں میں بند کر رہی ہے. یعنی اگر سرکس کے کسی پنجرے میں کوئی شیر بند ہے تو اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوچ ہے کہ میں نے اسی چار دیواری میں بند ہو کے ایک قید کی زندگی گزارنی ہے. تو لوگوں کو یہ سمجھانا ہے. میں ان سے یہ کہوں گا آپ لوگوں کو اٹھائیں کہ جد و جہد سے ہم ان حالات میں اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. جد و جہد کی طرف لے کر آئیں. میسج تو بہت ہو چکے ہیں. حل کے لیے اب ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اب کوشش کریں، آپ جد و جہد کریں. وہ جسے ہم انقلاب کی باتیں کرتے ہیں، انقلاب ضروری نہیں کہ کشت و خون ہی ہو. لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دیں کہ صرف بولنا ہی اب کافی نہیں ہے، احتجاجی زبان بھی بولنی چاہیے. اس کے بغیر اب دیکھیں ایک نجات دہندہ کی تلاش میں لوگ رہتے ہیں، وہ ان سے بدتر آتا ہے. ماضی میں آپ دیکھیں بیشتر مواقع پر ایسا ہی ہوا کہ جو بھی نیا آیا لوگوں نے خوش آمدید کہا، اسے خوش آئند قرار دیا، اس پر مٹھائیاں تقسیم ہوئیں اور وہ پہلے سے زیادہ قوم کے لیے مشکلات لایا. تو شاید قوم کی گمراہی یا دین سے دوری کی یہ سزا ہو کہ ہم پر اس طرح کے یکے بعد دیگرے لوگ مسلط ہو رہے ہیں، ایسے حاکمین ہم پہ مسلط ہو رہے ہیں. ہم ایسا دھوکہ کھاتے ہیں اقتدار میں جسے قرآن پاک میں فرمان ہے کہ وہ جسے اللہ پاک بھٹکاتا ہے پھر اسے ریگستان میں تپتی ہوئی ریت دور سے ایک شفاف پانی کا حوض نظر آتی ہے. جب وہ قریب پہنچتا ہے تو وہاں جا کے اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو ریت تھی جو چمک رہی تھی، اور جہاں سے وہ چلا تھا وہ ایک حوض نظر آتی ہے ایک شفاف پانی کا. اسی طرح ہم بھٹک رہے ہیں، قدرت ہمیں بھٹکا رہی ہے. تو سوچیں اس میں ہماری غلطی کیا ہے، ہماری کون سی خطا ہے. یہ امت محمدی پر اتنی بڑی آزمائش کیسے آ گئی. تو اس لیے لازم ہے کہ اب قوم عمل کی طرف آئے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. اچھا اب کیا کہتے ہیں شہباز صاحب، آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے ہمارا کراچی، جس طریقے سے ہمارا پاکستان ہے، نو ڈاؤٹ کہ یہ تو محبت کرنے والے لوگ ہیں. ان کو پریکٹیکلی کوئی بھی چیز ایسی کر کے دکھائی جائے یا کوئی بھی چیز ایسی کرے تو وہ جان نچھاور کرنے کے اس کے اندر آتے ہیں. آپ نے ماضی کے الیکشن بھی دیکھے، ایک سیاسی پارٹی جو اس حوالے سے اپنے کام کے حوالے سے، احتجاج کے حوالے سے اپنے آپ کو آگے ایکسپوز کرواتی رہی، اور پھر اس کے بعد جب الیکشن ہوئے تو واقعی اس کی پذیرائی کے لیے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، بلکہ ان کے لیے سپورٹنگ کے حوالے سے بہت آگے بڑھے. تو آپ کا بھی کوئی ایسا کردار ہے جو اس عوام کے مسائل کے حوالے سے اس کے اوپر ایکسپوز کر رہے ہو؟ میں اپنی بات کی ابتدا محترم کا شکریہ ادا کر کے کرنا چاہوں گا جو انہوں نے قیمتی مشورے دیے کہ ہمیں دین کی بنیاد پر لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں ہماری جو اکٹھا کرنے کی بنیاد ہے یا جو ہماری سیاست کی ابتدا ہے وہ نظریہ پاکستان کے ساتھ، اور نظریہ پاکستان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں سمجھتا ہوں کہ کل دین یہی ہے، ٹھیک ہے، نہ دین اس سے باہر ہے اور نہ دین اس کے علاوہ ہے.
ہمارا تو دین یہی ہے اور ہماری سیاست کی ابتدا اور اختتام وہ یہی ہے. ہمارا سیاسی سلوگن بھی آپ دیکھیں گے نا تو وہ ہے ہماری سیاست خدمت انسانیت. ٹھیک ہے, جاننے والوں کی خدمت نہیں ہے, اپنے فرقے والوں کی خدمت نہیں ہے, ہم زبان کی خدمت نہیں ہے, ہم علاقہ کی خدمت نہیں ہے, نہیں, خدمت انسانیت. تو ہم تو خدمت انسانیت کے سلوگن, مشن اور ویژن کے ساتھ میدان میں اترے ہوئے لوگ ہیں, اور ہم اسی انداز کے ساتھ مسلسل لوگوں میں راشن کی بات کر لیں, رمضان کی خدمت کی بات کر لیں, لوگوں کے مسائل میں کھڑے ہونے کی بات کر لیں, کورٹ کچہری کے معاملات ہیں لوگوں کے, ان میں لوگوں کی بات کر لیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ تاجر برادری کے جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے بات کر لیں. تو ہم تو ہر قسم کے لوگوں کے مسائل کے اندر. کہ سنوائی ہو رہی ہے؟ دیکھیں اس وقت جو ماحول ہے نا وہ یکسر سابقہ ماحول سے مختلف ہے. اس وقت سنوائی ہونی پڑے گی کیونکہ عوام تھک چکی ہے. ٹھیک ہے, لوگ تھک چکے ہیں. اب جہاں سنوائی نہیں ہوتی, اب آپ دیکھیں نا, ایک وقت تھا کہ ایکسیڈنٹ ہوتا تھا, حادثہ ہوتا تھا, ختم ہو جاتا تھا. آج حادثہ ہوتا ہے, گاڑی کو آگ لگا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, ایک وقت تھا کہ ڈکیت آتا تھا, ڈکیتی کر کے چلا جاتا تھا. کل اورنگی ٹاؤن میں ڈکیت آیا, ڈکیتی کی, پکڑا گیا, کھمبے سے باندھا, زندہ جلا دیا گیا. اب اگر سنوائی نہیں کریں گے تو عوام کے اس ریئیکشن کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا. آج مرتضی واب صاحب یقینی طور پر میئر ہوں گے, پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی پیپلز پارٹی کے وہ جو ہے وہ اپنا ایک ذمہ دار ہوں گے, لیکن آج وہ ایک ننھی سی جان کے ذمہ دار ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر اتنا پریشر بنا دیا جاتا ہے کہ وہ آ کر معافی مانگ. دیکھیں سنوائی کا تو ماحول اب بن چکا ہے, اب پریشر کو لیا بھی جاتا ہے, سمجھا بھی جاتا ہے اور اس پر عمل درآمد بھی کیا جاتا ہے. اب وہ حالات, اب وہ معاملات نہیں ہیں کہ اب جو ہے وہ کان پر جو نہ رہیں گے یا ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے چیزوں کو نکال دیا جائے. کرنا پڑے گا. آپ جو بات کہہ رہے ہو وہ بالکل ایسی ہے کہ مثال کے طور پہ ہمارے یہاں پانی کے بلبلے کی طرح یا اس کی طرح دودھ کے اندر جھاگ کی طرح ایک دم ماحول اٹھتا ہے اور اس کے بعد پھر سارے کے سارے کیا کہتے ہیں واپس اسی روٹین کے اندر آ جاتے ہیں. سر اس کی بہت بڑی وجہ کیا کہتا ہے عوام کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. وہ ایشوز کے حوالے سے اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے یار بس ہو گیا ہماری ذمہ داری, جب خود پہ پڑتی ہے تو پھر وہ ہوتا ہے. لیکن جب ایک بندہ یونیورسٹی روڈ کا 10 کلومیٹر کا ٹوٹا ہوا راستہ طے کر کے گھر پہنچتا ہے نا تو اس میں اتنی ہمت نہیں ہوتی وہ اٹھ کر اپنے گھر والوں کا حال پوچھ سکے تو ملک کا حال کہاں سے پوچھے گا. تو ہماری قوم کو تو ان چیزوں کے اندر, ان جھمیلوں کے اندر گھسا دیا گیا ہے. اگر کسی کے پاس 2 گھنٹے بچتے ہیں نا تو ملک کی تعمیر و ملت کا سوچنے کے بجائے ایک اور نوکری کرنے کا سوچتا ہے کیونکہ مہنگائی اتنی ہے کہ میں اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکوں. آج جب بندہ اپنی صحت سے بچ جاتا ہے تو اس کو معیشت مار دیتی ہے, معیشت سے بچ جاتا ہے ڈکیت مار دیتے ہیں, ڈکیت سے بچ جاتا ہے ٹینکر مار دیتا ہے, ٹینکر سے بچ جاتا ہے مین ہول مار دیتا ہے, مین ہول سے بچ جاتا ہے بارش کا کرنٹ مار دیتا ہے. تو ہماری قوم کو تو اتنی چیزوں کے اندر گھسا دیا گیا ہے کہ جس کے ساتھ وہ ان چیزوں کے لیے وہ نہیں ہو پا رہی ہے. میں کہتا ہوں تھوڑے سا آپ حالات ٹھیک کر کے دیکھیں, اس کے بعد آپ کو دکھائی دے گا یہ وہی قوم ہے سر جو روڈ پر نکل کر سب کچھ کروا لیتی تھی. بڑے بڑے حالات کون صحیح کرے گا سر؟ پھر وہیں آ جاتا ہوں, قوم کو اتحاد, کیسے صحیح ہوں گے قوم کو متحد کر کے. آج حل کی طرف پروگرام کو لے کے چلتے کہ کیا آپ کے ذہنوں میں تھا کہ دونوں سب سے پہلا حل, تجربے کار سب سے پہلا حل تاجر برادری ہو. دیکھیں ایک بہت بڑی آپ کے پاس نا ایک اتحاد ہے, وکلا اتحاد. اتحاد کی بنیاد پر سر سب کچھ منوا لیتے ہیں, وہ منوا لیتے ہیں, آپ بھی اس بات کی کم ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ اتحاد کی بنیاد پر سب کچھ منوا لیا جاتا ہے. آج اگر قوم کو ضرورت ہے حالات بدلنے کے لیے تو اتحاد کی ضرورت ہے. آپ تاجر برادری کی بات کر لیں, اگر یہ حالات نہیں بدل پا رہے تو سر اس کی وجہ ہے کہ ان کے اپنے اندر 600 تنظیمیں بنی ہوئی ہیں. آج اگر عوام اپنا حالات نہیں بدل پاتی تو 600 طبقوں کے اندر وہ تقسیم ہے. وہ جو جماعت اسلامی نے احتجاج کیا تو مرکزی مسلم لیگ کیوں جائے گی, مرکزی مسلم لیگ نے کیا ہے تو تحریک انصاف, یار عوام کا مسئلہ ہے. عوام کے مسئلے کے لیے آپ کو سب کو ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. آج حکومت سندھ جو ہے, میں تو بڑی معذرت کے ساتھ آپ کے پروگرام میں بات کروں گا, فرعونیت کا کردار ادا کر رہی ہے. ٹھیک ہے سر, پانی وہ نہیں دیتے ہیں, کھانا وہ نہیں دیتے, ہر چیز انہوں نے جو نا عوام سے چھین لی ہے. مجھے بتائیں نا اس سے بڑا ظلم زیادتی کیا, لیکن آپ اس کے خلاف بھی یہ کہتے ہیں کہ کراچی کو ہم بنا رہے ہیں, کراچی کو ہم نے بنایا, کراچی کو ہم نے اتنا زیادہ. سر آج آپ کے پاس آنے کے لیے ہمارا مقابلہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک سے, آپ کے پاس آنے کے لیے میں 20 منٹ گھر سے نکلا ہوں پہلے, اور اس کی وجہ یہ کہ میرے گھر سے جو مین روڈ کے لیے راستے ہیں نا وہ 4 راستے ایک ساتھ کھودے گئے. یہ ان کا انفراسٹرکچر جو بنا رہے ہیں نا, کراچی کو بنا رہے ہیں آپ, اگر بناتے تو بھی آپ بولتے پلان کے ساتھ بنا رہے ہیں تو بھی بولتے کہ آپ کچھ نہیں کرتے. میں کہہ رہا ہوں تو کرنے دو, میں آپ کو جواب دیتا ہوں نا سر. آپ نے پروگرام کرنا ہے اسٹوڈیو میں, چھوڑ دیتے ہیں, آپ نے اسٹوڈیو پروگرام کرنا اور سارے اسٹوڈیوز کے اندر ایک ساتھ مرمت شروع ہو جائے. آپ شاباشی دیں گے نا کہ یار شاباش ہے آپ کو, آپ مرمت کا کام کر. سر پلان کا ہے,
इतना बड़ा, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं, ये मेगापॉलिटन सिटी है। सर, इस सबके मेगापॉलिटन टाउन सिटी के के नाजिम लिए अलग अलग है। वहाँ मैं एक टाउन की बात कर रहा हूँ, एक गेट टाउन ये काम हो रहा तो मैं भी करके दिखाऊं, तीसरा भी तो अच्छा मुकाबला लगा हुआ। मैं एक टाउन की, एक यूसी के एक वार्ड की बात कर रहा हूं आपके सामने, जहां पर 4 रास्ते खरूज के जो बाहर मेन रोड पर लेके जाते हैं, चारों एक साथ खोदे गए। एक जगह पे बजट के अंदर क्लियर कराना चाह रहे हैं ना सर, वो क्लियर कराना चाह रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि यहाँ क्या काम है, यहाँ क्या काम है, यहाँ क्या काम है, जिसको आवाम नहीं तो मुंतखब क्या उन्हीं लोगों को आप बोल रहे हो, मुंतखब अब ये अतीक मीर साहब भी अच्छा बताएंगे, ये अतीक मीर साहब भी अच्छा बताएंगे और आप भी अच्छा बताएंगे आवाम को किसने मुंतखब किया और क्या मामला है। तो सर, कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है, इनके पास कोई प्लान नहीं है। इनके पास प्लान सिर्फ एक चीज का है, बड़ी माजरत के साथ शायद मेरी बात सख्त हो जाए, करीमाबाद का अंडरपास खोद देते हैं और उसको छोड़ देते हैं। चंद करोड़ की लागत का हम तखमीना देंगे और वो लागत फिर अरबों में चली जाएगी। हम जो है वो 12,000 कैमरों का राग अलापना शुरू करेंगे। हम ये देखते हैं हमेशा से बस कि हमेशा जो ना तनकीद सर, मैं तनकीद काम अच्छे किए होंगे, मैं तनकीद तो निशानदेही करो, बिल्कुल अच्छे काम किए, मैं आपको अच्छे काम भी बात करता अच्छा बन रहा है, सब चीजें आगे मैं आपको अच्छे काम की भी बात करूंगा, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं, मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं हकायक आपके सामने रख रहा हूं। वो हकायक अगर तल्ख हैं तो वो हमें सुनने पड़ेंगे ना। ठीक है, आप मुझे बताएं, करीमाबाद अंडरपास 3 साल से ज्यादा हो गए, नहीं बन पाया। क्या तखमीना आज भी उतना ही है, बढ़ गया? अगर बढ़ गया तो उसके पैसे कौन देगा? मेयर साहब देंगे, वो तो कहते हैं एमएनए देगा, वफाकी हुकूमत नहीं दे रही। सर नहीं, ये तो सूबाई हुकूमत काम कर रही है, वफाकी हुकूमत के मंसूबे पर काम कर रही है। एमए जीना रोड का हाल देख लें आप, ये वाला इलाका देख लें, गलियां जो है पेवर लग रहा है, ये सारे आप जब काम देखेंगे। अभी ये जो सेफ सिटी कैमरास की तरतीब शुरू की गई है, पिछले दिनों बिलावल हाउस के सामने से सेफ सिटी का जो बॉक्स है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, वो चोरी हो गया। अब मैं सवाल करना चाहता हूं कि अगर घर के सामने से चीज चोरी हो जाए तो बाकी शहर बिलावल भाई थोड़ी देख रहे होंगे कि यार ये कहते हैं। सर, मैं सिक्योरिटी का बता रहा हूं, वो कैमरा जो सिक्योरिटी के लगाए गए, उनकी सिक्योरिटी का ये हाल है। अगला जो मेरा मसला है, बहैसियत अवाम मेरा मसला है, वो अवाम जो टैक्स देती है और इसकी टैक्स से ये सारे काम होते हैं। सर, मेरी तकलीफ ये है कि ये मेरे टैक्स से काम हो रहे हैं जो टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। ये मेरा खून पसीने का पैसा चलान का वो आया, आप लोग उसके ऊपर भी खुश नहीं है कि भाई सारे के सारे बेल्ट में आ गए, सब चीजें आ गई? नहीं, मैं आपको उसका भी बताता हूं ना। देखें, काम किया जाएगा तरतीब के साथ। आपने चलान लगाने शुरू कर दिए, आपने कहा जी चलान लग गया ओवर स्पीडिंग पे। सर, रोड पे लगाएं तो ओवर स्पीडिंग की लिमिट कितनी है? आपने लगा दिया जी लेन, ओ भाई लेन बनाओ तो सही पहले इस रोड पर। आपने लगा दिया जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग तो दिखाओ हमें पहले। हम कहते हैं बहुत अच्छी चीज है, तरतीब होनी चाहिए, लेकिन आप पहले असूल जाब्ता तरतीब लगाएं, अवाम पर जाती ना करें। अच्छा, अवाम पर जाती होगी, मरकजी मुस्लिम लीग सबसे पहले आगे खड़ी होगी। चले इसी पे बात करते हैं, मरकजी मुस्लिम लीग के ऊपर भी बात करेंगे। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात ये उसी के अंदर कहते हुए चले गए, फ्लो के अंदर उसका भी जवाब आपसे ले लेते हैं और ई चलान की तरफ भी आते हैं और माशी हवाले से भी आपकी तरफ आते हैं। उन्होंने ताजिर लोग के अंदर जो ना इत्तेहाद नहीं है, जैसे वकील जो है, इन्होंने अपना इत्तेहाद से अपनी सारी बात मना लेते, तो ताजिर अपनी बात क्यों नहीं मना पाते कि ये सारी की सारी तंजीमें अलग अलग, ये क्या है? देखिए, ये मुझे तो ऐसा लगता है कि जो निफाक है, ना इत्तेफाकी है, या ये तितर बितर जो इत्तेहाद हुए हैं, ये सिर्फ ताजिरों में नहीं है। आप देखिए, वकीलों में है, अवामी नुमाइंदों में है, सियासत में है, मईशत के हर फोरम पर है। तो ये शायद ये अल्लाह पाक की तरफ से एक, जिस तरह एक कोविड का वायरस फैल गया ना इत्तेफाकी का भी एक वायरस की तरह फैल गया। वकला जितनी शद्दोमत से निकलते हैं, अगर इनके साथ कोई और तबका भी शामिल हो जाए तो होता ये है कि फिर वो यके बाद दीगरे इत्तेहाद की एक ऐसी बुनियाद एक बनती है कि जो इनकलाब की शक्ल बन सकती है। जिस दिन भी मुख्तलिफ तबकात आपस में मिल के बाहर निकले तो आप देखोगे कि हालात तब्दीली की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी कोशिशों के बावजूद लोग क्यों घबराते हैं, ये समझ से बालातर है। जिस बेरहमी के साथ सलूक होता है एहतजाज करने वालों के खिलाफ, मैं समझता हूँ कि उसने लोगों का हौसला तोड़ दिया है। जिस तरह मौसूफ ने फरमाया कि लोग सोचते हैं कि गिरफ्तार हो गया, कोई मुकदमा कायम हो गया, FIR दर्ज हो गई, जेल चला गया, घर को कौन देखेगा, मेरे होते हुए घर नहीं चल पा रहा, तो जब मैं नहीं रहूँगा, मैं किसी एहतजाज में किसी मुश्किल में आ गया। तो इस तरह के एक खौफ है लोगों के अंदर कि फिर पीछे क्या होगा। लोगों, ये वो लोग हैं जो उस वक्त फिर उठते हैं जब उनको सामने एक मौत नजर आती है कि जिस तरह तारीख
بن زیاد کی وہ کشتیوں کا واقعہ ہے کہ کشتیاں جلا دیں تو اب ہر صورت جیتنا ہے، اب شکست کے متحمل نہیں ہو سکتے. اسی طرح شاید ایسی بند گری میں جو کہ اب آ رہے ہیں رفتہ رفتہ لوگ، جس طریقے سے آپ دیکھیں تاجروں کے اندر کبھی ہم دیکھتے تھے کہ وہ ترقی کے بعد ایک بڑی اچھی سطح پہ اس کا کاروبار آ جاتا تھا. آج بیشتر کاروبار 80% سے زیادہ روبہ زوال ہے. وہ 3-4 سال پہلے جس سطح پہ تھے آج اس سے کئی درجے نیچے آ گئے. خط غربت دیکھے کی لکیر سے نیچے کتنے لوگ بڑھ چکے ہیں، کتنی شرح بڑھ چکی ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تمام طبقات کا یہی حال ہے. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ وہ جو مشروط کیا اللہ پاک نے کہ ظالم ظلم اور ناانصافی کے خلاف مشروط کیا، اس کے بغیر تو ہماری کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی. کہ اگر کہیں ظلم دیکھو تو ہاتھ سے روکو، طاقت نہیں ہے تو زبان سے ٹوکو، اور زبان بھی اس کا ادراک نہیں رکھتے تو پھر دل سے نفرت کرو. لیکن اس وقت ہم نے دیکھا لوگ سمجھتے ہیں ہمیں کیا پڑی ہے بھائی، وہ جانے اور اس کا کام جانے. یہی وہ جملہ ہے. اس سے کیسے نکلیں گے، اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کی طرف جانا ہے مجھے. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ. ہم تو وہیں آپ کے ساتھ ملتے چند لمحوں کے بعد. ایک مطلب پھر کب تک اس پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتینی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. عتیق صاحب آپ سے گفتگو ہو رہی تھی اور حکومت کے حوالے سے بات کر لوں، کاروبار کے حوالے سے اپنا سارا منظرنامہ پیش کیا کہ حالات سدھر نہیں رہے، حالات بہتر نہیں ہو رہے. حکومت یہ کہتی ہے کہ تاجر لوگ ٹیکس نہیں دیتے. کیا وجہ ہے کہ تاجر لوگ ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ اور وہ ہمیشہ یہی معنی کرتے کہ کاروبار ٹھیک نہیں ہوا، کاروبار ٹھیک نہیں ہوا. تو اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ کتنے عرصے میں یہ معیشت کا بوجھ جو ہے اچھا ہو جائے گا اور کیا منظرنامہ نظر؟ دیکھیں جہاں تک ٹیکسوں کی بات ہے تو حکومت نے تو اپنے وہ سارے جو گر ہیں وہ آزما دیکھے ہیں. انڈائریکٹ ٹیکسز میں 80% 85% ٹیکس وہ لے ہی لیتی ہے. صرف فائلر لوگ نہیں بنتے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید فائلر بننے میں ہم تو اس کے حق میں کہ فائلر بنا جائے. ایک ڈیٹا دیکھیں فائلر بن کے کیا ہے. آپ اگر آپ کی آمدنی اس سطح کی نہیں ہے کہ جہاں زیادہ ٹیکس، تو آپ اس کے مطابق گوشوارہ داخل کر سکتے ہیں. لیکن لوگوں میں یہ شعور کہاں سے لائیں؟ ہم تو بات کرتے ہیں، ہم تو سمجھاتے ہیں. اور کراچی جو کہ ٹیکس کلچر کا شہر ہے، یہاں لوگوں کو بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ فائلر بنے. ہم کہتے ہیں بھی ٹیکس جو دے چکے آپ وہ ایڈجسٹ ہو سکتا ہے اگر آپ فائلر بنتے ہو تو ریفنڈ ہو جاتا ہے. لیکن جو ٹیکس آپ نے ایڈوانس دے دیا، جیسے تاجر دوست اسکیم آئی کہ بعض علاقوں سے 60,000 روپے ماہانہ انہوں نے ایک ٹیکس رکھا، فکس رقم رکھی جو 1 سال بعد 7,20,000 روپے تھی. تو اس میں یہ شرط رکھی گئی کہ گوشوارے میں جو آپ کا ریفنڈیبل اماؤنٹ ہے وہ آپ واپس لیں گے. لیکن 99% لوگوں کو تو وہ واپس نہیں ملے، اور جس کو واپس چاہیے وہ پھر ریکوری میں وہ بات کرے، لین دین طے کرے. 100 روپے واپس لینے کے لیے 25 روپے اس کو یا 50 روپے آپ دیں تو پیسے واپس ملیں گے. تو حکومت کے اپنے گھر درست نہیں ہیں، پالیسیاں تو لے آتی ہے لیکن اپنے ہاتھ صاف نہیں کرتے. باقی رہ گئی عوام کی بات. آپ نے بھی سوال کیا پھر کیسے لوگ اٹھیں گے. دیکھیں جن ہاتھوں سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے وہ ہاتھ کبھی خیر کے ہاتھ نہیں بن سکتے. یہ طے شدہ بات ہے. اس وقت من حیث القوم میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کا کردار، لوگوں کے اعمال، لوگوں کا رویہ، جن میں خصوصاً تاجروں سے میں کہتا ہوں کہ مسجد سے بڑی عبادت گاہ تمہاری تجارت ہے، کیونکہ یہ حقوق العباد ہے. تم اگر یہاں زیادتی کرو گے تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تم مجرم کہلاؤ گے. تمہیں اس کا دینا ہے، اس کا حق اس کو واپس کرنا ہے. قوم ایک دفعہ کوئی دین کا راستہ تو اپنائے، لوگوں کو دکھ دینا تو بند کریں. لوگ دیکھیں آپ اکثر کسی پھل والے سے آپ سوچتے ہیں غریب آدمی ہیں، چلے اس کے منہ مانگے اب دام پہ آپ وہ پھل خرید لیتے ہیں.
لیکن اس کے پسند سے جب آپ شاپر میں پھل ڈلواتے ہیں تو آدھا گلا وہ نکلتا ہے. تو ہمیں اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا، ورنہ ایک کے بعد دوسرا ظالم. تو تاجر برادری اپنا خود وہ کیوں نہیں بناتی کہ ہم اگر اس سسٹم پہ جائیں، لوگوں کی مدد بھی کریں، اپنے کاروبار کو بھی دیکھیں، اپنی پالیسی خود بنا کے حکومت کی طرف منتقل کرے؟ تو حکومت مجھے بتا دیں کہاں ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے حکومت کا پتہ بتا دیں. کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کراچی معاشی ہب، روشنیوں کا شہر، عروس البلاد، ساری دنیا کی سرمایہ کاری کراچی میں، اور کراچی سے مال ساری دنیا کو جاتا ہے. وہ شہر آج ویران پڑا ہے، آج اس کی تجارت ختم ہو چکی. کس نے پوچھا آ کے؟ آپ بھی ایک دودھ دینے والی گائے پالتے ہو تو اس کی چارے کا خیال رکھتے ہو، اس کی بیماری کا علاج کرواتے ہو، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کی مقدار کم ہوگی اور آپ کو دودھ کم ملے گا. لیکن وہ جو صرف قرضوں پہ نثار کرتے ہیں، وہ جو مختلف IMF کو بھی ڈوش دیتے ہیں، جس نے بھی حال ہی میں جو سرٹیفکیٹ دیا کرپشن کا آپ کے سامنے، تو اس کے باوجود آپ دیکھیں انہوں نے اپنی طرف کوئی بھی میڈیا کی طرف سے آواز آئے وہ ساری آوازیں بند کر دی. مخالفین کا چھینکنا بھی برا ہے، اور اپنا بڑے سے بڑا جو گناہ ہے اس پر کوئی آواز نہیں آتی. تو آپ سوچ لیں کہ یہ غاصب ہے، حکمران نہیں ہے. یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ آپ نے پوچھا کہ حکومت کو آپ تجویز دیں. کیا یہ چیمبر فیڈریشن یہ کیا بھینسیں باندھنے کے لیے تو نہیں ہے نا، تاجروں کا ہی فورم ہے. ان کی تو سنیں. چلے ہم گلی کے بازاروں کے سڑکوں کے ہم لیڈر ہیں، لیکن آپ فیڈریشن کی تو سنیں وہ کیا کہتی ہے. آپ چیمبر کی تو مانے کہ وہ کیا تجویز کرتے ہیں. وہ گلا کرتے ہیں کہ ہماری ہر تجویز، ہماری ہر رائے کو وہ ڈسٹ بن میں پھینک دیا جاتا ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے. ابھی تاجر دوست اسکیم میں جو واضح غلطیاں تھیں، اس سے بڑی بات کیا ہے کہ وہ مان رہے ہیں کہ غلطیاں اصلاح طلب ہیں، لیکن دور نہیں کی، کیونکہ ان کا مائی باپ کون ہے؟ IMF ہے. سود خوروں کے چنگل سے جب تک نہیں نکلو گے اللہ کی رضا بھی نہیں پا سکو گے. اچھا شہر صاحب، آپ سے ایک عام آدمی پوچھتا ہے کہ آپ کو ملک کی خدمت کے لیے سیاست میں ہی آنا کیوں پڑ رہا ہے؟ کیا ملک کی بہتری کے لیے سیاست کے علاوہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے؟ کوئی مختصر جواب چاہوں گا میں. جی دیکھیں، جو ہمیں جانتے ہیں اور ہمارے کردار کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم نے سیاست میں آنے سے قبل یہ وہی چہرے ہیں جو خدمت کرتے رہیں. ہر جگہ آپ کو خدمت کے ناموں میں یہ چہرے دکھائی دیں گے، اور انہی چہروں نے جب یہ چیز دیکھی کہ ہم خدمت کرتے چلے جا رہے ہیں لیکن جو دیمک ملک کو لگا ہوا ہے نا وہ اس ملک کو چاٹنے میں لگا ہوا ہے، تو پھر ہمیں بھی اس صف میں جا کر کھڑا ہونا پڑے گا کہ آپ ایک لکڑی کے اوپر نا جتنی لپائی یا کلر کرتے چلے جائیں. مسلم لیگ کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ سر 3 سال ہو گئے. ٹھیک ہے، آپ اس لکڑی میں دیمک لگ جائے اور اس کے اوپر جتنا کلر کرتے چلے جائیں لیکن وہ دیمک نہیں مرتا. آپ کو دیمک کا علاج کرنا پڑتا ہے اور اس کی جگہ بالکل درست کرنی پڑتی ہے. تو مرکزی مسلم لیگ کا سیاست میں آنے کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم ابھی تک جو خدمت کر رہے ہیں وہ اپنے جو بھی رابطے تعلق، لوگوں کو آگاہی دینا، لوگوں کو شعور دینا، لوگوں کو اعتماد دینا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہم کرتے چلے جا رہے ہیں. لیکن یہی مرکزی مسلم لیگ والے اگر سیاست میں آ جاتے ہیں، اگر کرسی پر آ جاتے ہیں، اقتدار میں آ جاتے ہیں، تو یہ خدمت کا جو ریشو ہے نا یہ لا محالہ بے انتہا بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، آج اگر لوگوں کو ضرورت ہے، سر کرونا کے اندر کراچی نے کراچی کو خود سنبھالا تھا. جو بیرونی ایڈ آئی تھی وہ کہاں گئی وہ آپ کو بھی پتا ہے، سر کو بھی پتا ہے، مجھے بھی معلوم ہے. کراچی پورے ملک کو سنبھالنے کی طاقت رکھتا ہے. کراچی کے تاجروں کو، کراچی کے لوگوں کو اعتماد دینے کی ضرورت ہے. سر نے ابھی بات کی ٹیکسیشن کی. سر ٹیکسیشن یہ ہر بندہ فائلر ہو جائے گا. آپ فائلر نام کا جو گنڈا ہے نا اس کو شرافت کے لبادے میں دے دیں. آپ لوگوں کو اعتماد دے دیں کہ اس کے ساتھ آپ کو مسائل نہیں ہے بلکہ یہ آپ کی فیور کے لیے. آپ لوگوں کو سسٹم تو دیں. آپ کے پاس سسٹم کوئی نہیں ہے، آپ سسٹم فیلئر والے لوگ ہیں. آپ سسٹم بنے بنائے کو 2 نمبر طریقوں سے، آج ہمارے پاس تالا بعد میں بنتا ہے، چابی اس کی پہلے لا دی جاتی ہے. نیا میٹر آتا ہے، وہ میٹر لگانے والے ہی اس میٹر کو سلو کر کے چلا جاتا ہے. فائلر والا آتا ہے، وہی آ کے آپ کو 2 نمبر پرچی دے کے جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس طریقے سے آپ 2 نمبر ہی کر سکتے ہیں. سسٹم کو جب آپ بہتر کرتے ہیں، عوام کو آپ اعتماد دیتے ہیں، عوام کے آپ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، سر پھر مرکزی مسلم لیگ کو بھی لوگ
پسند کریں گے, تاجروں کو بھی پسند کریں گے, ٹیکس والا مسئلہ بھی حل ہوگا. یہ جو پاکستان کا قرضہ ہے, میں سمجھتا ہوں کراچی کے تاجروں کے لیے, سیالکوٹ, گجرانوالہ, فیصل آباد کے تاجروں کے لیے یہ مسئلہ کوئی نہیں. اعتماد دینا پڑے گا, اعتماد دینا پڑے گا کہ یہ ملک آپ کا ہے اور ہم بھی آپ کے جو ہے وہ معاونین ہیں, ہم کھڑے ہوتے ہیں اور یہ سب کچھ کر لیتے ہیں. جس دن اعتماد دینے والے لوگ میسر آ گئے, اور انشاءاللہ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ پرعزم بات کر رہا ہوں کہ یہ اعتماد مرکزی مسلم لیگ لوگوں کو دے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے عتیق صاحب, آخری جملہ اس پروگرام کے حوالے سے کسی کو بھی میسج یوتھ کو, سیاستدانوں کو, تاجر کو, کسی کو بھی دینا چاہیں؟ دیکھیں, میں وہی بات کہوں گا کہ اب حادثات پر حادثات ہو رہے ہیں, آپ معافی بھی مانگ رہے ہیں, نہ مانگے معافی, کم از کم اسٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں. میں کراچی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, اسٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں, ان کی مشاورت سے شہر کی نوک پلک درست کریں. کیا کون سا کام قابل ترجیح ہے؟ سیوریج ہے, جب بہتا ہے سڑکیں ٹوٹتی ہیں, ٹریفک کا نظام خراب ہوتا ہے, فیول اضافی جلتا ہے, ٹائم خراب ہوتا ہے, لوگ منزل پہ بر وقت نہیں پہنچ پاتے. اس لیے اب مکالمہ ہونا چاہیے, اب ایک نشست ایسی ہونی چاہیے کہ جو شہر کی بہتری کے لیے ہو. موت ہر شخص کے ساتھ ساتھ ہے, اس کے لیے عمر کا کوئی تعین نہیں. تو خدا کے لیے میں آپ کو یہی کہتا ہوں, مرنے سے پہلے کچھ کر جائیے, تاکہ آپ کو کم از کم یہ جو دنیا میں پایا ہے اس سے بڑھ کے آخرت میں پا لیں گے. جی شاہ صاحب, ایک آخری جملہ آپ سے سننا چاہوں گا. سر, قوم کے لیے, ملک کے لیے, میری اپنی ذات کے لیے اور آپ بھائیوں کے لیے, سب کے لیے ایک ہی جملہ ہے, اپنی ذات سے نکل کر پاکستان کا سوچنا شروع. بہت شکریہ عتیق صاحب, بہت شکریہ شہباز صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا اور اس کے اندر جو باتوں کے اندر جو بات سامنے آئی وہ اس طرح کی بات آئی ہے کہ ہمارے جو سارے کے سارے لوگ ہیں اس میں اعتماد کا فقدان ہے, اور یہ جو مسائل ہے, جو پریشانی کے مسائل ہے, وہ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہمیں ایک دوسرے کے اوپر ہی سارے الزامات تھوپتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دیکھتے نہیں. اور ہمارا اکثر جو ہم نے بہت ساری چیزیں ایسی دیکھی ہے کہ کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے تو اس حادثے کو دیکھتے ہوئے پھر وہ ساری ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ساری چیزیں اسی طریقے سے سیٹ ہونا ہو جاتی ہے. ہم پہلے سے ہی, جس طرح عتیق میر صاحب نے بہت گہرائی کی بات کی کہ ہم جو ہے اگر اپنے وطن کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے شہر کے لیے سوچے اور اسی طریقے سے ایک ٹیم پوری ڈیزائن ہو جس کے اندر جو ہمارے بنیادی مسائل ہے, جو بالکل صحیح طریقے کے مسائل ہے, اس کو صحیح طریقے سے ایکسپوز کر کے اور اپنے بلبوتے پر, حکومتی بلبوتے پر اور سب مل کر جو ہے ہم ان مسائلوں کو آسانی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں اور سینٹر وائز اس کو ہم ڈیزائن کر سکتے ہیں کہ اس ایریے میں پہلے کام کرے, اس ایریے میں پہلے کام کرے. یہ تاجر برادری اور اس کے اندر جتنے بھی کراچی کے اندر لوگ رہنے والے, چاہے تاجر برادری ہو یا کسی بھی سوشل حوالے سے لوگ ہو, وہ سب کراچی کو, پاکستان کو بنانا چاہتے ہیں اور پاکستان کی ایک اچھی سوچ رکھتے ہیں. اس کے لیے ہمیں جو ہے سب سے پہلے اپنے آپ کی قربانی دینی پڑے گی اور اپنے ایریے کے اندر خود سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا, اور خود ہی کے حوالے سے جب آپ کام کریں گے تو دوسرے آپ کے ساتھ شامل ہوں گے, اور پھر یہ جب کام مسلسل ہوتے جائیں گے تو انشاءاللہ مسائل بھی آسانی کے ساتھ حل ہوتے جائیں گے. دیجیے مجھے اجازت, انشاءاللہ زندگی رہی اللہ لائے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے, اور آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو, وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا. اللہ حافظ.